جو ہے وز کے بارے میں تھی، تو آج بحث تھوڑی سی اہم ہے، تو میں اس کو ہم اس کی ترتیب دیتے ہیں تاکہ اس کو متن سے نکالا جا سکے ذرا. تو اگر کلی طور پہ بحث سمجھ لیں گے تو متن سے نکالنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. دیکھیے گا یہ ہمارے پاس مقصد تھا اس کے لیے وز. ہم نے کہا وز کیا ہے، ہم نے اس کی تعریف کی تھی. ہم نے وز کی تعریف کی تھی. تھوڑی برگانی کی دے گئی اللہ دے بندیو، آپ تینوں نیچے سر کریں. وز کیا ہے؟ یہ تخصیص ہے. سامنے آ کے بیٹھتے ہیں دونوں، صاحب لاؤ. وز تخصیص ہے. بند تھوڑا پیچھے بیٹھتے ہیں، اور بھی ہیں لوگ وہی نظر اس میں بعض سادات بھی ہیں بیچ میں. وز تخصیص ہے، اور اس تخصیص کو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے. ہم نے کہا تھا کون سے دو طریقے ہیں؟ ہم نے کہا تھا یا تو تعیین، اختصار کر لوں، یا تعین. اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. سبب تھے نا جو تعین، تخصیص کا سبب یا تو تعین ہے یا تعین ہے. تعین یعنی وہ شخص خاص جو ہے وہ وضع کرتا ہے. تعین یعنی کثرت استعمال سے ہو جاتا ہے. یہ تخصیص کا سبب ہے. اس طرح کہیں گے یا تو تخصیص اس سے ہوتی ہے یا اس سے. جب تخصیص ہے تو یہ وضع ہے. بات واضح ہوگی یہاں تک. وہ لفظ کو جب آپ معنی کے لیے وضع کرتے ہیں تو یہ وضع کرنا تخصیص ہے. تو کیسے تخصیص حاصل ہوتی ہے؟ یا تو تعین سے یا تعین سے. یہ پہلی بحث مکمل ہو گئی. اس کے بعد دوسری بحث جو ہم نے کہی تھی، ہم نے کیا کہا، ایک دوسری تقسیم کی اسی وضع کی. اس کو مٹا دیں اگر ہم لحاظ معنی. ہاں، ہم نے کیا کہا، وضع کی 4 قسمیں ہیں. تو ہم اب آج تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا واضح کر کے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ادھر لفظ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ادھر معنی ہے. تو پہلی قسم کیا تھی؟ خاص. یہ کوئی بحث نہیں ہے اس میں ہماری. دوسری قسم ہمارے پاس کیا تھی؟ عام. یہ جب لفظ خاص ہو تو کہیں گے وضع خاص ہے. وہ یہ یعنی ہم لفظ کو خاص قرار دینے سے وضع کو خاص قرار دیں گے. لفظ کو عام قرار دینے سے وضع کو عام. یہ ہم کہہ رہے تھے وضع عام موضوعہ عام، وضع خاص موضوعہ خاص. تو وہ وضع سے آپ کی مراد کیا ہے؟ لفظ خاص معنی خاص، لفظ عام معنی عام. تیسری کیا ہم نے کی تھی؟ لفظ عام معنی خاص. اس کو میں کہا تھا وضع عام موضوعہ خاص. اس میں ہماری بحث ہے اس تیسرے والی میں. چوتھی کیا تھی آپ کے پاس؟ لفظ خاص لفظ خاص معنی. یہ جو کل ہم متن پڑھ چکے تھے، ہم نے کہا تھا جی یہ جو خاص ہے عام کے لیے وجہ اور عنوان نہیں ہو سکتا. اس عام کو میں تعبیر کیا تھا لافرادہ کے ساتھ متن میں. میں نے کہا اس سمجھا دوں تاکہ وہ متن آپ کے لیے واضح رہے ہمیشہ کے لیے. لافرادہ و مصادیق ہی وہ معنی تھا اس کے. لفظ خاص تھا، معنی عام تھا. واضح ہوگی بات. یہ بحث اس میں تھی نا تیسری والی میں. ان دونوں میں کوئی بحث نہیں. اس میں چوتھی ہم نے کہا مستحیل ہے، چونکہ کیوں؟ خاص عام کے لیے وجہ اور عنوان نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ممکن نہیں ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا عام کو خاص. یہ کل جو ہم نے ایک صفحہ پورا پڑھا، اگر عبارت واضح نہیں تکرار کی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں. مطلب واضح ہو گیا. آ جائیں اس تیسرے میں. ان 4 میں سے یہ تیسرے میں ہماری بحث تھی. تیسرے میں کتنے قول کیے تھے ہم نے؟ 3. 3 قول کون تھے؟ کون سے 3 قول تھے؟ اصل میں ہم نے اس طرح کہا تھا نا، یہ لفظ خاص معنی خاص اعلام شخصی ہے. واضح ہو گیا. دوسرا ہم نے کہا لفظ عام معنی عام اسماء اجناس. اس کے لیے جو معروف نظریہ ہے، معروف کہہ دیتے ہیں، پھر ان کے مقابلے میں آگے بحث کو لے کے چلیں گے ہم.
معروف نظریہ کیا تھا اس میں؟ حروف و اسماء. ہاں یہ حروف اور اسماء موصولہ میم لکھ رہا ہوں، اشارہ پہ شین لکھ رہا ہوں اور ضمائر پہ ضاد لکھ رہا ہوں. یہ اسماء موصولات، اشارات اور ضمائر اور تمام حروف. یہ معروف نظریہ تھا. واضح ہوگی بات. یہ انہوں نے کہا جی یہ اس تیسرے کی کیا ہے، اس طرح کہتے ہیں یہ پہلا ہو گیا، یہ دوسرا ہو گیا، یہ تیسرا، یہ چوتھا. یہ مستحیل ہے چوتھی ہم نے کہی تھی. اس پہ ہم نے 3 قول دیے تھے. پھر یہ تیسرے والے معنی پہ اور آج کے مطلب پہ ہم پہنچ گئے ہیں. 3 قول اس پہ دیے تھے. کون سے 3 قول دیے تھے؟ سمپل کے وضع عام اور پہلا یہ کہ یہی ہیں ان کی. اب ہم وہاں سے نکل گئے. ہماری بحث کس میں آ گئی ہے کہ جو حروف اور جو ملحقات ہیں ان میں وضع کی 4 قسموں میں سے کون سی ہے؟ دقت کیجیے گا. اصل کل میں بھی اس کو مطلب کو سمجھا نہیں پایا. مطلب سے ہم نکل گئے ہوئے ہیں سابقہ. ہم ایک جدید بحث میں داخل ہو گئے ہیں یہاں. ہمارا مطلب سابقہ یہ تھا کہ معنی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ کہا جی 4 میں سے 3 ممکن ہیں، چوتھی مستحیل ہے. ان 3 میں سے 2 واقع ہیں اور تیسری جو ہے واقع ہے یا نہیں. معروف نظریہ ہے، واقع ہے. مصنف کا نظریہ یہ ہے، اگرچہ کفایہ میں اس کو بحث نہیں کی، کہا یہ واقع نہیں ہے. جو واقع نہیں ہے تو امکان کا فائدہ نہیں ہے. تو امثلہ کیا معروف نے ذکر کی یہاں پہ؟ یہ حروف. یہاں پہ 3 قول ہیں. اس میں 3 قول ہیں ان کی وزن میں. یہ اسماء اشارات، اسماء موصولات اور حروف کی وزن میں 3 قول ہیں. پہلا قول یہ کہیں گے، یہ لکھ لیجیے گا لازمی، وضع عام. یہ موصولہ کیا ہے؟ خاص. موصولہ خاص کا ہے نا ہم نے. یہ پہلا نظریہ ہو گیا، اصل نظریہ. تیسرا جو ہے یہ ان کی امثلہ ہے. ان میں وضع عام ہے، موصولہ کیا ہے؟ خاص ہے. دوسرا نظریہ کیا تھا؟ مستعمل فی اضافہ کرتے ہیں. ہاں وضع عام، موصولہ عام نہیں کہیں گے اب خاص. موصولہ بھی عام، مستعمل فی خاص. واضح ہوگی بات. یہ ان کے یہاں کیا ہے؟ وضع عام، موصولہ خاص، مستعمل فی خاص. پہلے والے میں کیونکہ اگر آپ کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، استعمال نہیں کرتے تو فائدہ ہی کوئی نہیں. استعمال تو کرنا ہے نا آپ نے. تو پہلے نظریے کے نزدیک بھی مستعمل فی خاص ہے. دونوں کو رد کریں گے پھر ہم. بات واضح ہوگی. تیسرا آ جائیں مولانا کا نظریہ ہمارے، یہ عند المصنف. وضع عام، موصولہ عام اور تیسرا ہاں فی ہے عام. تینوں عام. اگرچہ یہاں عام نہیں ملتے صحیح. یہ عام ہے تینوں ہی. ہوگی بات. یہ کسی کو مطلب سمجھ نہیں آیا تو بولیں. بحث کس کی ہے؟ پھر دوبارہ کہوں، بحث ان کی ہے. ان کی بحث ہے. یہ جو بیچ میں مثالیں دی نا ہم نے، حروف، اسماء اشارہ اور اسماء موصولات، ان میں وضع کی 4 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو پہلا نظریہ کیا ہے جو معروف ہے؟ وہ کہتے ہیں تیسری قسم ہے. اس وجہ سے بیچ میں وہ معروف نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وضع عام، موصولہ عام، انہوں نے یہ والی قرار دی دوسری. کی بات یہ. ہاں لیکن یہاں سے اس دوسرے سے پھر وہ نکل گئے قرار دینے کے بعد مستعمل فی خاص کے ذریعے. کہا مستعمل فی خاص ہے. تیسرا مولانا کا، انہوں نے کہا وضع بھی عام، موصولہ بھی عام، مستعمل فی پکی دوسری قسم ہے. جب یہ دوسری قسم ہے، تیسری قسم کی امثلہ مولانا نے نہیں ہے. کیونکہ امثلہ کہاں سے لائیں گے؟ یا آپ کے پاس علام شخصیہ ہیں، یا اسماء اجناس ہیں، یا تیسرا یہ حروف اور ملحقات حروف ہیں. اور ہے ہی نہیں آپ کے پاس. ان کو کیوں ملحقات حروف کہتے ہیں؟ اسماء اشارات اور اسماء موصولات کو کیوں بلا؟ نہ اصلی تو وہ ہیں علامت. کیوں بولیے گا بھائی، نحو پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بلا؟
مبنی ہیں ان کی طرح، اگرچہ اصل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ محتاج ہوتے ہیں، جیسے حروف محتاج ہوتے ہیں ویسے یہ بھی محتاج، جیسے وہ معنی حرفی رکھتے ہیں ویسے یہ بھی معنی حرفی رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ملحقات حروف کا اگرچہ اسماء ہیں، اعراب نہیں آتا نا ان کے ظاہری اسماء اشارات موصولات ضمائر، ان پہ اعراب نہیں آتا، اس وجہ سے ملحقات حروف کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہوگی یہاں تک؟ یہ مٹا دو اس کو۔ اب یہاں پہ اگلی بحث جو ہماری ہے، بحث یہ ہے کہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ جی ان تینوں میں عام ہے، واضح ہے، تو پہلے ان کی طرف سے ادلہ دیں گے ہم جو کہتے ہیں خاص ہے۔ بحث کس میں لے کے چلیں گے؟ مستعمل فی خاص میں، اسی کے ذریعے یہ بھی نظریہ رد ہو جائے گا، یہ بھی رد ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کیا مستعمل فی خاص ہے، تو مصنف اس پہ دلیل دیں گے۔ پہلے ان کی طرف سے دلیل دیں گے، یہ جو آپ نے کہا مستعمل فی خاص ہے، کیسے خاص ہے؟ واضح ہوگی بات، اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے گا، یہ تیسرا کیا تھا؟ لفظ عام معنی خاص نا، ہونا کیا چاہیے؟ اگر لفظ عام ہے تو اس کا معنی عام ہونا چاہیے، یہ حقیقت اصل ہے، اگر لفظ عام ہے تو معنی بھی عام۔ یہاں پہ جب لفظ عام ہے معنی خاص ہے تو اس کا اپنی اصل سے ہٹ گیا نا معنی، پھر کہتے ہیں جب یہ اصل سے ہٹا ہے تو لائیں اس خصوصیت پہ دلیل کیا ہے۔ یہ عام لفظ کے لیے جب آپ کہہ رہے ہیں معنی خاص ہے، اس کی خصوصیت پہ دلیل لائیں، چونکہ آپ نے کیا کیا؟ اصل سے انحراف کیا ہے۔ اصل یہ ہونا چاہیے تھا اگر لفظ عام ہے معنی بھی عام ہونا چاہیے تھا، آپ نے کہا نہیں جی خاص ہے، خاص ہے تو اس کی خصوصیت پہ دلیل لائیں، تو ہم پہلے کیا کریں گے؟ ان کی طرف سے خصوصیت پر دلیل پیش کریں گے کہ کیسے لفظ عام کے لیے معنی خاص ہو سکتا ہے، حتیٰ مستعمل فی بھی کیا ہو پھر خاص ہو، اس پہ دلیل لائیں گے ہم۔ واضح ہوگی بات؟ یہ میں مٹا کے اس کو لکھتا ہوں۔ علیکم السلام۔ ٹھیک آ گئے ہیں، ابھی سوا ساتھی ہوئے ہیں، تو دیکھیے گا، مطلب ہم تمام کر چکے کہ ہم نے کیا کہا، دوبارہ میں لکھ رہا ہوں، لفظ عام خاص معنی یعنی موضوع خاص، مستعمل فی بھی کیا ہے؟ خاص۔ دلیل۔ اب ہم نے یہ جو مستعمل فی خاص ہے، اس کی خصوصیت ذکر کیجیے گا، ابھی یہ سمجھنے والی بات ہے، دو قسم کی ہے، میں بعد میں مثال کے ذریعے ہم واضح کرتے ہیں، حروف پہ لائیں گے مثال، اسماء اشارات پہ لائیں گے، اسماء موصولات پہ لائیں گے، کیسے مستعمل فی خاص ہے یہاں پر، واضح ہوگی بات۔ یہ دو ہیں، پہلا یا تو لفظی، یا تو خارجی کہیں لفظی، یا ذہنی۔ میں نے کہا نا جب آپ لفظ عام کے مقابلے میں معنی خاص اور مستعمل فی خاص لا رہے ہیں تو وہ جو جس خصوصیت کی وجہ سے لا رہے ہیں وہ بیان کریں، وإلا حقیقت یہ ہے کہ عام کے مقابلے میں کون ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے، خاص نہیں ہو سکتا۔ اگر خاص لا رہے ہیں تو اس کی خصوصیت بیان کریں، پھر خصوصیت ان کی طرف سے دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو خصوصیت خارجی ہے یا خصوصیت کیا ہے؟ ذہنی ہے، واضح دو میں سے ایک ہے خصوصیت۔ اب آ جائیں، پہلے اس کو سمجھتے ہیں خارجی کو۔ خصوصیت خارجی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے، دقت کیجیے گا ذرا، یہ بات سب سمجھنے والی ہے۔ لے لیتے ہیں حروف میں سے ایک حرف کیا ہے ہمارے پاس؟ من، واضح ہوگی بات، حرف عام ہے، واضح ہو گیا، یہ لفظ حرف عام ہے، اس کا معنی بھی عام ہے، کیا؟ ابتدا، من کا معنی ابتدا ہے، یہ بھی عام ہے، لیکن مستعمل فی جو ہے وہ خاص ہے۔ مستعمل فی یعنی جس میں اسے آپ استعمال کرتے ہیں، مثلا جب میں نے کہا ادھر میرے پاس حرف من ہے، یہ عام ہے، میرے پاس اس کا معنی ابتدا بھی عام ہے، جب میں اسے استعمال کرتا ہوں تو خاص میں، کیسے؟ میں کہتا ہوں سرت من النجف الی کربلا، تو یہ خاص ہو گیا، خاص ہو گیا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ جو خصوصیت پائی جاتی ہے مستعمل فی میں، وہ خصوصیت کیا ہے؟ خارجی ہے، خارجی ہے نا،
جب آپ من کو استعمال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگرچہ وضع عام کے لیے ہوا ہے، استعمال ہمیشہ خاص کے لیے کرتے ہیں، اس عام کے لیے نہیں کرتے، مطلق ابتدا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ابتداء خاص کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں واضح ہے بات؟ وہ ابتداء خاص کیا ہے؟ صرف تو من النجف الی کربلا۔ اب یہاں صرف تو من النجف، یہ جو میری ابتدا ہے نجف سے، عام ہے خاص ہے؟ کہتے ہیں خاص، عام ابتدا نہیں، ہر ابتدا نہیں، نجف سے ابتدا۔ لذا اگرچہ حرف بھی عام ہے، معنی بھی عام ہے، لیکن مستعمل فی اس کا کیا ہے؟ خاص ہے۔ یہ تو اس سے خارجی سے کیا مراد ہوگا؟ وہ خارج میں استعمال کرتے ہیں، میں نجف سے چل رہا ہوں، یہ خارجی ہے۔ تو پھر ذہن میں بھی تو یہی ہے کہ ذہن میں ابھی لاتے ہیں ذہن والی مثال، ذہن کی مثال یہاں پہ ہے، چونکہ آپ خارج میں فعل کو مستعمل فی جو ہے اسے انجام دے رہے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ذہنی کے مقابلے میں خارجی ہے۔ یہ واضح ہوگی بات۔ مصنف اسے رد کرتے ہیں۔ رد کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لا، یہ جب آپ ذکر کیجئے گا، یہ جب آپ لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا صرف تو من النجف الی کربلا، یہ آپ کا استعمال خاص معین نہیں ہے، عام ہے۔ کیسے عام ہے؟ نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں صرف تو من النجف، تو میں نے کوئی نقطہ معین کیا ہے نجف کا؟ نجف بھی تو عام ہے، کب میں نے معین کیا ہے نجف کا نقطہ خاصہ کہ یہ نجف؟ میں نے کہا ہے صرف تو من النجف من المدرسہ، مدرسہ بھی عام ہو جائے گا، پھر واضح ہے کیونکہ مدرسہ بھی تو عام ہے نا۔ پھر آپ کہیں جی غرفہ، پھر غرفہ عام ہو جائے گا، کرسی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ آپ کا استعمال کیا ہے؟ آگے بھی صاحب کفایہ ہے نا، انہوں نے کہا استعمال بھی عام ہے آپ کا، خاص نہیں ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ جزئی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے، کلی میں استعمال نہیں ہوتا، لا ایسا نہیں، کلی میں استعمال نا، بما و نجف عام ہے، نجف تو ایک ہی نا، تو جزئی اضافی ہو جائے گا، وہ بھی کلی ہوتا ہے، اوپر عراق ہے، جب پھر کلی ہے اوپر یہ کسی نے اشکال کیا، اس کو آنے لگا تھا میں، یہ آنے لگا تھا میں، حاضر ہے بات یہ، وہ آگے چلے اس طرف آ جاتے ہیں، وہ مستشکل نے اشکال کا نہیں، مراد ان کی جزئی حقیقی نہیں ہے، جزئی اضافی ہے یہاں پر، تو کہتے ہیں جزئی اضافی تو نفس کلی ہوتی ہے، جنس کے تحت نو ہوتی ہے نا، جس کو جزئی اضافی کہتے ہیں آپ، اور اس کے اپنے بہت سارے افراد عادی ہو جائیں، کلی ہے نا وہ تو، کہتے ہیں پھر تو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہمارے مطلب کو کہ ان حروف میں اور اسماء اشارات اور موصولات میں کیا لفظ بھی عام ہوتا ہے، موصولہ بھی عام ہوتا ہے، مستعمل فی بھی عام ہوتا ہے، خاص نہیں ہوتا۔ بحث کیوں کی جا رہی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، بحث اس سے کی جا رہی ہے کہ تیسری قسم ممکن نہیں ہے، جن امثلہ کو آپ تیسری قسم قرار دے رہے ہیں، تیسری قسم یہ اس کو نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے، نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ چونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مستعمل فی خاص ہے، لا عام ہے، یا پھر دیکھیں خارجی طور پہ دیکھیں آپ، جب آپ استعمال کرتے ہیں خارج میں صرف تو من البصرہ الی الکوفہ، تو یہ بصرہ عام ہے، کس بصرے کے کس نقطے سے ابتدا کی ہے آپ نے؟ نہیں معلوم، عام ہے، یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، وہاں سے بھی، وہاں سے بھی، کوئی بھی نہیں کہتا یہ استعمال مجاز ہے، سب کہتے ہیں حقیقی ہے، جب حقیقی ہے تو اس کا مطلب ہے استعمال بھی یہاں پہ کیا ہے؟ عام ہے، خاص ہے، مطلب واضح ہے؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو بولیں، نہیں تو ذہنی تھوڑا سا مشکل ہے ذہنی کو سمجھنا، واضح ہے بات؟ آ جائیں ذہنی کی طرف، یا تو یہ وہ خصوصیت خارجی ہے تو مصنف نے رد کر دیا، کہا خصوصیت یہ کیا ہے؟ خارجی نہیں ہے، بلکہ وہ جو خارجی تو عام ہے، خاص ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ یہ خصوصیت خارجی ہے اس کے اندر، یہ خاص ہے، وہ عام ہے، خاص نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چلیں اگر آپ خارجی نہیں مانتے تو خصوصیت جو ہے جس کی وجہ سے مستعمل فی خاص ہوا وہ کیا ہے؟ ذہنی ہے، ذہنی ہے وہ، اگر مان لیتے ہیں ذہنی ہے تو ذہنی بات ابھی میں بیان کرتا ہوں، مطلب مان لیتے ہیں ذہنی ہے تو 3 اشکال کیے ہیں ذہنی پر، اگر مان لیں کہ خصوصیت ذہنی ہے 3 اشکال لازم آتے ہیں۔ ہاں، پہلا اشکال
یہ بعد میں مطلب معنی بھی بیان کروں گا اور یہ اشکالات بھی. اجتماع اللحاظین لازم آتا ہے. اگر مان لیں خصوصیت ذہنی ہے تو یہ خاص ہے. وہاں مصنف نے مانا تھا خاص ہی نہیں ہے. مثال ذہنی کی واضح ہے, ابھی آتے ہیں پورا واضح کروں گا اس کو. وہاں مان لیا تھا کہ وہاں مانا ہی تھا خارجی میں, خصوصیت خارجی ہے کہ وہ عام ہے خاص نہیں ہے. یہاں کہہ رہے ہیں میں یہ مان رہا ہوں کہ یہ خصوصیت ہے, جزئی ہے یہ, لیکن اگر اس خصوصیت کو مان لیں تو یہ تین اشکال ہے. اجتماع اللحاظین جو کہ مستحیل ہے. دوسرا لا یمکن امتصال الخارجی, کیونکہ آپ ذہنی کہہ رہے ہیں تو امتصال خارجی ممکن نہیں ہے. واضح ہوگی بات یہ. اور تیسرا اشکال ہے, مجھے بھول گیا ابھی, لیکن اسے یاد کافی کیا ہے بیٹھ کے, وہاں بھول نہ جائے. کیا تھا تیسرا اشکال؟ چلے بعد میں پھر دیکھ کے بتاتا ہوں. تیسرا اشکال شاید وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آ جائے گا انشاءاللہ. شیطان پہ لعنت کریں گے تو آ جائے گا. تو ایک تیسرا اشکال بھی یہاں پہ ہے, وہ ابھی سوچ رہا ہوں حالانکہ نہیں آ رہا. تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ ذہنی ہے. تو ذہنی جو ہے, دقت کی جگہ ذہنی کو سمجھتے ہیں ہم. ذہنی کیا ہے ہمارے پاس؟ ذہنی یہ ہے, کہتے ہیں یہ جو حروف ہیں اور اسماء اشارات ہیں اور اسماء موصولات ہیں. واضح, یہ کاٹ دیجیے گا بیچ میں سے. یہ جو حروف ہیں, اسماء اشارات ہیں اور اسماء موصولات جو ہیں, واضح ہے بات یہ, ان میں لحاظ کیا جاتا ہے. دقت کیجیے گا, جب ان کو وضع کیا جاتا ہے معنی کے لیے تو لحاظ کیا جاتا ہے. کیا لحاظ کیا جاتا ہے؟ کہ یہ معنی غیر مستقل ہوتا ہے. واضح ہوگی بات. اسماء میں کیا لحاظ کرتے ہیں؟ معنی مستقل ہوتا ہے. ان میں کیا لحاظ کیا جاتا ہے؟ معنی غیر مستقل. ہاں, یعنی محتاج ہوتا ہے, اسم محتاج ہوتا ہے. کہتے اس وجہ سے وہاں لحاظ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ محتاج نہیں ہوتا. یہاں لحاظ کی ضرورت. یہ جو لحاظات ہیں یہ ذہنی ہوتے ہیں. واضح ہوگی بات. یہ لحاظات ذہنی ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ جب لحاظ کرتے ہیں, یہ لحاظ خارج میں نہیں ہوتا, ذہن میں ہوتا ہے. جب میں لحاظ کر رہا ہوں کہ یہ حرف جو ہے وہ کیا ہے, اعلیٰ ہوتا ہے غیر کے لیے, یعنی غیر پہ عارض ہوتا ہے, اس کو بے نفس ہی خارج میں تصور نہیں کر سکتے. جیسے کہ آراز اسماء میں سے. آپ کے پاس معانی تین قسمیں ہیں نا معانی کی. موجود فی نفسہ ہی لے نفسہ ہی, موجود فی نفسہ ہی لے غیر. یہ جو فی نفسہ ہی لے نفسہ ہی ہے, یہ کیا ہیں؟ جواہر, جواہر خمسہ. فلسفے میں انشاءاللہ خدا نخواستہ پڑھا ہوا ہوگا یا پڑھیں گے. موجود فی نفسہ ہی لے غیر ہی, آراز. جیسے کیا ہے, دیوار پہ قلم کا عارض ہونا, یہ بھی محتاج ہوتا ہے غیر کی طرف. تیسرا موجود لا فی نفسہ ہی, مثلا موجود لا فی نفسہ ہی, اس کا ذاتی وجود ہی نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہے, غیر پہ عارض ہوتا ہے. یہ وجود میں وہ کون ہے؟ حروف اور ملحقات حروف. حروف کا ذاتی وجود ہی نہیں ہے. کیوں؟ جب تک طرفین نہیں ہوں گی یہ خارج میں وجود ہی نہیں ہوگا. اس وجہ سے دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ, یہ جو من اور الہ ہے, یہ جب تک سرت اور بصرہ نہ ہوتے یہ نہ ہوتے. یہ ان کی وجہ سے ہیں دونوں ان کا وجود. لہذا جب بھی آپ ان کو وجود دینا چاہیں گے تو لحاظ کرنا پڑے گا غیر کو. وہ غیر کون ہے؟ طرفین کو, مسند اور مسند الیہ کو کہیں آپ, موضوع اور محمول کو لحاظ کرنا پڑے گا, تب آپ انہیں وجود دے سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ لحاظ کرنا یہ ذہنی ہے. لہذا جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ خصوصیت ذہنی ہے. واضح ہوگی بات. یہ ان کے اندر جو جس مستعمل فی جو خاص ہوتا ہے وہ اس لحاظ کی وجہ سے ہوتا ہے, چونکہ لحاظ کیا ہے, وہ خصوصی ہے, وہ معنی خاص میں استعمال کرنا اس کا. یہ ایک لحاظ ہو گیا اس کے اندر. دوسرا لحاظ کیا ہے کہ جب وہ جو ہے متکلم اس کو استعمال کرتا ہے, ایک لحاظ معنی میں پایا جاتا ہے. دوسرا لحاظ جب وہ کیا کرتا ہے, میں استعمال کرتا ہوں سرت من البصرۃ الی الکوفہ, میں نے استعمال کیا بصرے میں اس کو. یہ اٹھے آغا صاحب,
اٹھیں گے یہ استعمال کیا کرتے ہیں صرف تو من النجف الکوفہ. یہ بھی اور میں بھی ہم دونوں جب استعمال کر رہے ہیں اس مستعمل فی میں اس من کو معنی خاص میں تو دو لحاظ کر رہے ہیں. ایک لحاظ کون سا معنی خاص میں وہ جو ذہنی لحاظ ہے پہلے سے ہی. دوسرا اس ابتدا کے اعتبار سے کہ میری ابتدا کس سے ہے وہ بصرہ سے ہے, ان کی ابتدا کس سے ہے کوفہ سے ہے. یہ تو ہر بندہ جب استعمال کرتا ہے تو دو لحاظ کرتا ہے. ایک لحاظ کس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے جو کیا ہے غیر پہ عارض کرتے ہیں اس کو آپ. دوسرا لحاظ کس اعتبار سے جب آپ استعمال کرتے ہیں اس کو. تو کہتے ہیں یہ پہلا اشکال ہے اجتماع اللحاظین لازم اور اجتماع اللحاظین کیا ہے مستقل. جب بھی آپ من کو اشارہ کو موصولات کو ضمائر کو استعمال کریں گے دو لحاظ فرض کرنے پڑیں گے ایک ہی شے میں. ایک شے میں دو لحاظ نہیں ہو سکتے, یہ مستقل ذہنی نہیں ہے, لہٰذا یہ خصوصیت ذہنی نہیں ہو سکتی. خصوصیت ہے صحیح لیکن یہاں فرض نہیں کر سکتے چونکہ محال لازم آتا ہے. یہ پہلا. دوسرا محال کیا لازم آتا ہے کہتے ہیں یہ جب قید ذہنی ہو اصول مظفر جنہوں نے پاس کی ہوئی ہے تو مقید کیا ہو جاتا ہے ذہنی ہو جاتا ہے. یا اشکال کیا تھا قید کے ذہنی ہونے سے مقید کیا ہو جاتا ہے ذہنی. تو جب لحاظ ذہنی ہے تو یہ جو حروف ہیں یہ بھی ذہنی ہو جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے امتثال کہاں مطلوب ہے شارع کی طرف سے. ذہن میں شادی کریں بچے پیدا وہیں ہوتے رہیں. سارے شادی شدہ پھر تو کہتے ہیں یہ ایسے بچے پیدا نہیں ہوتے. بچے پیدا کرنے کے لیے ہمت اور کچھ وقت چاہیے خاص. وہ لباس ہے ہر طالب علم اپنے بستر پہ سردی کے موسم میں نہیں ممکن نہیں ہے کہتے ہیں. یہ واضح ہوگی بات. یہ تیسرا اشکال کتاب میں لکھا ہے مجھے ابھی تک ذہن میں نہیں آیا لیکن کے بعد میں کون سے گھر نہیں آتا خیال ہے. کل کی بحث کسی کو سمجھ نہیں آئی کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا تو پوچھیں. یہ ایک بات. دوسری یہ بات کہ اب ہمیں تقریباً دوسرا ہفتہ ہونے والا ہے تو جس طریقے پہ میں لے کے چل رہا ہوں یہ صحیح ہے. اگر تو یہی صحیح ہے تو اسی پہ باقی رہتے ہیں. اگر یہ نہیں صحیح تو تبدیل کیا جا سکتا ہے. جس طریقے کو لے کے چل رہا ہوں میں متن کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ کوئی بھی پلاننگ یہاں بیٹھ کے نہ کرے. عموماً درسوں میں کیا ہوتا ہے جو معروف طریقہ کار ہے استاد بیان کرتے رہتے ہیں 40 منٹ 45 منٹ. سامنے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے. وہ کیا ہے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں ابھی پتہ نہیں کب لجنا پاس ہوگی کب اقامہ لگے گا کب شادی کریں گے کب کیا ہوگا یا گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے. اماں نے یہ کہا تھا ابا نے آگے سے یہ کہا فلاں بھائی کا کاروبار اس طرح چلتا تھا. تو دو ہی وقتوں پہ یہ پلاننگ یاد آتی ہے یا درس میں یا نماز میں. تو میری کوشش ہے کہ یہ پلاننگ نہ ہو درس میں. وہاں بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے وہاں کریں بیٹھ کے. تو یہ ہے کہ پھر اس طرح جو ہم ساتھ متن پڑھتے ہیں ساتھ بیان کرتا ہوں سب متوجہ رہتے ہیں. واضح ہے کہ اس مطلب کو جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اس طرح متوجہ کر کے نہ متن سے پڑھیں تو یہ نکل جائے مطلب سارا. اس وجہ سے حوزے میں عموماً جو دروس ہو رہے ہیں مشکل کیا ہوتی ہے یہی ہوتی ہے استاد بیان کرتا رہتا ہے 45 منٹ اس کے بعد 10 منٹ میں تطبیق ہو جاتی ہے. جب آپ کتاب پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتاب پڑھی کیا ہے اور سمجھی کیا ہے. یہ ایک طریقہ اگر چاہتے ہیں اس طریقے پہ آنا معاش کر. ہاں بعض ایک اور طریقہ ہے وہ لکھ کے لاتے ہیں وہ ورقے پہ پڑھتے رہتے ہیں سامنے والے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں آخر میں یہ صحیح ہے. یہ صحیح وہ بھی مفید نہیں رہتا ختم ہو جاتا ہے ٹائم. یہ دیکھیے گا ہم پہنچے تھے ہاں رجحان جہاں سے عبادت نہ سمجھ آئے آپ کو مطلب نہ سمجھ آئے تو کہیں مجھے یہ حجت میری طرف سے تمام ہونی چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ مطلب کو سمجھا کے جایا جائے آگے مطلب کہیں سے بھی باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور کہاں پہنچے تھے ہم والتحقیق جی وصف الحروف.
والتحقیق حسب ما یؤدی الیہ النظر الدقیق. دقت کیجیے گا، کہتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ جو نظر دقیق ہماری جہاں پہ پہنچی ہے، یعنی ہم نے جو استدلال کے ذریعے نتیجہ نکالا ہے، مولانا کا نظریہ ہے یہ، ان حال المستعمل فی ہے، یہ حروف اور جو حروف کے ملحقات ہیں ان میں جو مستعمل فی کا حال ہے، والموصولہ فیہا، اور جو موصولہ ہے واضح ہے کس کی طرح ہے، حالہما فی الاسماء، ان دونوں کی حالت اسماء والی ہے. یعنی جیسے اسماء میں عام ہوتا ہے معنی بھی اور اس مستعمل فی بھی، ایسے ہی ان میں بھی. اسماء سے کون سے اسماء مراد ہیں؟ چاہے شخصی ہوں یا جنسی ہوں، دونوں مراد ہیں. واضح ہوگی بات یہ، بلکہ جنسی لیں گے، اسماء اجناس دوسرے قسم لیں گے. وذالک لأن یہ آ گئے ہیں ہم اس پہ آ گئے ہیں تو بیلٹ مان لیجئے گا. وذالک یا رد کرنے جا رہے ہیں ڈائریکٹ، لیکن ہم یہاں پہ پہلے سمجھ لیں گے اس کو. کہیں گے جی اگر یہاں پہ مستعمل فی خاص ہے تو وہ خصوصیت ذکر کریں جس کی وجہ سے خاص ہوا ہے، چونکہ اصل کے خلاف ہے. یہ اصل کیا تھا کہ اگر لفظ عام ہے اس کا موصولہ عام ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں لفظ عام ہے لیکن موصولہ خاص ہے. لفظ عام من ہے، ذالکا ہے، من ہے، الذی ہے، ضمائر جسے ہم نے کہا ہوا ہے، ہم ہے، یہ ساری موصول آپ کہہ رہے ہیں، مستعمل فی کہہ رہے ہیں خاص ہے. کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں خاص ہے اس کی خصوصیت کیا ہے بیان کریں آپ. خصوصیت دو حالتوں سے خالی نہیں، جیسے ہم نے لکھا، یا تو خارجی ہے یا ذہنی. وذالکا، یہ وذالکا تعلیل ہے ان کے رد کے لیے سابقہ قول تھی. لأن الخصوصیہ، دیکھیں المتوہمہ، کہتے ہیں یہ جو خصوصیت ہے جس کا وہم کیا گیا ہے، منو متوہم ہے یہاں پہ. یہ اوپر ہم نے کل نظریہ ذکر کیا تھا نا، یہ ان کا تفتزانی کا، جی تفتزانی کا، اور اس پہ ہے محقق امی کا، قوانین الاصول کا ہے، یہ صاحب فصول نے بھی کہا ہے. بہرحال ان کانت ہی الموجبہ، دقت کیجیے گا، اگر یہ خصوصیت موجب بنتی ہے، کانت کا اسم خصوصیت ہو جائے گی نا، ان کانت الخصوصیہ ہی الموجبہ، یہ خصوصیت موجب بنتی ہے، لکون المعنی المتخصص بہا جزئیا خارجیا، کہ معنی کیا ہے، وہ خاص ہو، جزئی ہو، خارجی ہو. یہ میں نے کہا وہ خصوصیت یا تو کیا ہوگی، خارجی ہوگی. وہ خصوصیت کیا ہے، آپ کا اسے خاص معنی میں استعمال کے وقت استعمال کرنا. فمن الواضح، یہ رد کر رہے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ اس کو، کہتے ہیں واضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فیہ فیہا کذالک، اکثر جو استعمالات ہیں اس میں وہ کیا ہیں، وہ یہ جزئی، خارجی اور خصوصی نہیں ہیں. واضح ہوگی بات یہ. بل کلی، بلکہ کیا ہیں، استعمالات کلی ہیں. جیسے میرے پاس انہوں نے مثال دی ہے، سر من البصرہ الى الکوفہ نیچے، فإن کلمۃ من و الی استعمل فی کلی الابتداء والانتہاء. سر من البصرہ کلی البصرہ الى الکوفہ کلی الکوفہ، جزئی نہیں ہے، خاص نقطہ معین نہیں کیا گیا بصرہ کے کس نقطہ سے ابتدا کیا تو آپ کے یہاں پہ جزئی خارجی خاص ہے، ایسا نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے آگا، ولیزا التجا بعض الفہول، آپ فہول میں سے ہیں، بعض فہول نے کیا کیا، پڑھے لکھے فہول وہ کنایا ہے نا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، جزئی حقیقی مراد نہیں ہماری، جزئی اضافی مراد ہے. ولیزا التجا بعض الفہول الی جعلہ جزئیا اضافیا، مگر نہیں یہ جو خصوصیت جو موجب بنی ہے مستعمل فی کو خاص معنی میں استعمال کی، وہ جزئی اضافی مراد ہے، حقیقی ہمیں بھی پتہ ہے نہیں ممکن. بعض نے کہا، مصنف کہتے ہیں کیا کرتے ہو، وہ ہوا کما ترا، دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ کفایہ پڑھ رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. کہتے نہیں، کیونکہ جزئی اضافی کیا ہوتی ہے، کلی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہماری بات کیا کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں. یہاں نے ہمیں مان لیا پھر کہ لفظ بھی عام ہے، موصولہ بھی عام ہے، مستعمل فی بھی کیا ہے، عام ہے. جب عام ہوگا تو اس کا مطلب ہے تیسری قسم نہ رہی، تیسری قسم نہیں رہے گی. یہاں تک بات واضح ہوگی. یہ ہوگی اس کی پہلی ہم نے قسط مکمل کر لی. آج ہے دوسری قسط کی طرف. دوسری قسط کیا ہے، جو خصوصیت کا موجب ہے وہ جزئی خارجی نہیں ہے،
بلکہ کیا ہے ذہنی. وَإِن كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ جُزْئِيًّا ذِهْنِيًّا. یہ اس وجہ سے معنی مستعمل فی خاص ہوتا ہے چونکہ وہ جزئی ذہنی ہے خصوصیت، اور جو بھی جزئی ہو وہ کیا ہے خاص ہوتا ہے. اب دقت کیجیے گا، بیان کرنے جا رہے ہیں کیفیت کو کہ کیسے یہ جزئی ذہنی ہے. کیا جزئی ذہنی ہے؟ یہ خصوصیت جو حروف اور ملحقات حروف میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مستعمل فی کو کیا استعمال کرتے ہیں؟ حیث تعلیل ہے، اس کے لیے حیثیت تعلیلیہ ہے. انہو لا یکاد یکون المعنی حرفیا. دقت کیجیے گا، کہتے ہیں معنی حرفی نہیں ہوتا الا کب؟ یہ پہلا لحاظ، اذا لوحظ حالتا لمعنی آخر، جب اسے کیا کیا جائے؟ لحاظ کیا جائے، حالتاً حال قرار دیتے ہوئے، کس میں؟ ایک دوسرے معنی میں. یہ حال ہوتا ہے دوسرے معنی میں، عارض ہوتا ہے دوسرے معنی میں. دوسرے معنی کیا ہے؟ وہ مبتدا اور خبر آپ کہہ لیں، فعل اور فاعل کہہ لیں، مسند اور مسند الیہ کہہ لیں، موضوع اور محمول کہہ لیں. یہ ان پہ کیا ہوتے ہیں؟ عارض ہوتے ہیں. ومن خصوصیات ہی، دیکھیں خصوصیات کیا ہیں اس کی؟ القائمہ بہی، اسی کے ذریعے یہ کیا پاتا ہے؟ وجود پاتا ہے. من خصوصیات ہی معنی الحرفی القائمہ بہی. القائمہ یعنی معنی حرفی قائم ہوتا ہے، وجود پاتا ہے. بہی یعنی بہی کی ضمیر پلٹائیں، اسی معنی آخر کے ذریعے، یعنی معنی اسمی کے ذریعے. وَيَكُونُ حَالُهُ كَحَالِ الْأَرَضِ. اس کی حالت کیا ہے؟ آراز والی ہے. جیسے آراز اپنے وجود میں محتاج ہوتے ہیں غیر کی طرف، ویسے یہ بھی اپنے وجود میں محتاج ہوتے ہیں غیر کی طرف. آراز سے مراد کیا؟ آراز تسعہ جو جواہر کے مقابلے میں فلسفہ میں بیان کیے جاتے ہیں. کم ہے، کیف ہے، انفعال ہے، فعل ہے، جدہ ہے، اضافہ ہے، 9 قسمیں ہیں وہاں پر. پھر آگے اقسام ہے کم کی، واضح ہے بات. اس طرح کیف کی بھی یہ اقسام ہے، آگے فلسفے میں انشاءاللہ پڑھنا ضروری ہے. یہ چیزیں بدایہ پڑھ لیں یا نہایہ، کوئی کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ یہ اصطلاحات واضح ہو جائیں. تو کہتے ہیں یہ وہ ہے. لہٰذا دیکھیں یہ لحاظ ہو گیا نا. پھر اب تک ہم نے بس یہ سمجھا ہے کہ جو حرف اپنا معنی رکھتا ہے وہ ضروری ہے اس معنی رکھنا کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ غیر کی طرف محتاج ہونا پڑے گا، لحاظ رکھنا پڑے گا غیر کا. فَكَمَا لَا يَكُونُ الْعَرَضُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْمَوْضُوعِ. جیسا کہ عرض خارج میں وجود کب پاتا ہے؟ جب موضوع جدار ہوگی تو الوان ہوں گے اس پہ، جدار نہیں تو لون نہیں. كَذَلِكَ هُوَ لَا يَكُونُ فِي الذِّهْنِ إِلَّا فِي مَفْهُومٍ آخر. اسی طرح کیا ہے؟ یہ حروف اور ملحقات حروف کی ذہن میں اس وقت تک نہیں آتے جب تک دوسرے معانی نہ ہوں. معنی ہوں گے تو آپ ذہن میں یہ کیا ہیں؟ ان پہ عارض ہوتے ہیں. وَلِذَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ. اسی وجہ سے اس کی تعریف میں کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ بِأَنَّهُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى لیکن فِي غَيْرِهِ. یہ دلالت کرتا ہے کس پہ؟ ایسے معنی پہ جو معنی کیا ہے؟ فی غیر میں پایا جاتا ہے، خود نہیں ہے وجود پا سکتا، غیر میں پایا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ تسلیم کر رہے ہیں یہ فَالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَ يَصِيرُ جُزْئِيًّا بِهَذَا اللِّحَاظِ. اس لحاظ سے کوئی حرج نہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ جو حروف کے معانی ہیں وہ کیا ہیں؟ جزئی ہیں. لہٰذا جب استعمال کریں گے تو جزئی ہو جائے گا. یہ مانتا ہوں میں، پیچھے نہیں مانا. پیچھے کا لالا معنی جزئی ہے ہی نہیں، کلی ہوتا ہے. جب آپ استعمال کرتے ہیں معنی کلی ہوتا ہے، خارجی جب ہم نے اشکال کیا. یہاں کہہ رہے نہیں، یہ ہم نے جو تفسیر کی ہے اس تفسیر کی بنا پہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ حروف کے معانی کیا ہوتے ہیں؟ جزئی. یہ فَالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَ يَصِيرُ عِلْمًا معنی حرف جزئی بِهَذَا اللِّحَاظِ. یہاں تک مطلب واضح ہو گیا. میں نے کہا تھا اجتماع اللحاظین لازم آتا ہے. پہلے اشکال کی طرف جا رہے ہیں اب ایک لحاظ تو ہم نے پاس رکھ لیا، وہ اصلی معنی حرف کے معنی کے وضع کے اعتبار سے. یہ ایک لحاظ یہ لازمی ہوتا ہے جب بھی کسی حرف کو کسی معنی میں آپ استعمال کریں گے تو یہ لحاظ کرنا پڑے گا کہ یہ غیر کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور یہ لحاظ ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں. لہٰذا یہ جزئی ذہنی ہے. آج ایک لحاظ ہو تو پھر ثابت ہو جائے گا استعمال لحاظ ہے. شامل فی خاص ہے. ہاں اب دوسرا آ جائیں، دوسرا لحاظ
بحاظ لحاظ، بحیث سے تعلیل ہے دوسرے لحاظ کی کرنے جا رہے ہیں ہم. بحث دیکھیں، یباینہ اذا لوحظ ثانیا، جب اس کو دوسری دفعہ لحاظ کرے گا کوئی اور تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبین ہو جائے گا. میں ہی ایک میں نے لحاظ کیا اس کے معنی کے لیے، ایک دفعہ لحاظ کروں گا جب میں اس کو استعمال کروں گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک لحاظ ہو گیا معنی کے وضع کے اعتبار سے کہ یہ لحاظ کیا ہوتا ہے؟ فی غیر ہی ہوتا ہے. دوسرا استعمال کے اعتبار سے لحاظ کروں گا، کس کو؟ اسی معنی کو کہ یہ فی غیر ہی ہے. تو کہتے ہیں ایک ہی شخص جب ان کو استعمال کرے گا تو اسے دو لحاظ کرنے پڑیں گے. لیکن جہتن ہو جائے تو استعمال ختم ہو سکتا ہے نا. اگر کیسے؟ جب میں معنی کے لیے وضع کر رہا ہوں اس لفظ کو، اس ٹائم میرا لحاظ ہی معنی ہے. لیکن جب میں استعمال کر رہے ہیں تب بھی معنی ہے. استعمال کی اس معنی کو استعمال کرنے کو لحاظ کوئی اعتبار نہیں، معنی تو ہے نا. تو کہتے ہیں استعمال لحاظ ہے. جوڑا جا سکتا ہے. استعمال لحاظ ہے. ہم ابھی کفایہ پہ اشکال نہیں کر رہے، ہم فقط کفایہ کی وضاحت کر رہے ہیں. ولا اشکالات والی شروحات بہت ہیں جو نقد پہ 100 سے زیادہ شرح ہے کہ جس نے کفایہ کے ایک ایک لفظ پہ اشکال ہے. اگر ہم وہ شروع کر دیں تو کفایہ کا مقدمہ ہی نہ ختم ہو. ایک استاد تھے اوزے میں، انہوں نے کفایہ پڑھانی شروع کی تو وہ ایسے نقدی کفایہ پڑھا رہے تھے. کفایہ کے ایک سطر پڑھی، پھر اس پہ اشکالات ہی اشکالات. تو وہ 1 سال ہو گیا وہ ان سے نہیں نکلے تھے، ان ابحاث سے، مقدماتی سے. تو وہ ہی رہ گئے، طالب علم چھوڑ گئے. میں خود شریک ہوا تھا تو کافی 50-60 لڑکے تھے 70 بیٹھے ہوئے. میں خود آج سے دوسرے ہفتے میں چھوڑ گیا. میں پسند نہیں کرتا نقد والے. یہ میں تو بندہ خود کر لیں گے، آپ مطلب سمجھائیں بس کتاب سے. تو بعد میں نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا 3-4 بیٹھے ہوئے. تو میں نے پوچھا میں نے کہا کہاں گئے سارے ان لڑکوں؟ انہوں نے کہا صاحب تمہاری طرح. تو یہ نقد کیے جا سکتے ہیں. بات واضح ہو گئی ہے. یسیر بحیث یباینہ اذا لوحظ ثانیا کما لوحظ اولا، جیسے جب آپ نے اس کو معنی کو اولا لحاظ کیا ہے معنی کے اعتبار سے، پھر لحاظ کریں گے استعمال کے اعتبار سے. ولو کان، دیکھیں لاحظ واحد، اگرچہ لاحظ کیا ہے؟ ایک بندہ. میں نے تو 2 کی مثال دی، کہتا اگرچہ ایک بندہ ہو وہ یہ 2 لحاظ کرے گا. ایک لحاظ کرے گا ہینا وضع المعنی، ایک لحاظ کرے گا ہینا استعمال المعنی. الا ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل فيه. یہ لحاظ کیا ہے؟ اس کو مستعمل فی میں اخذ نہیں کیا جا سکتا. یہ یہاں سے اشکال ہے. الا یہ جو 2 لحاظ ہو گئے ہیں کیا ہے؟ یہاں لا یجوز لکھ لیں یا لا یمکن یا یستحیل لکھ لیں. ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل فيه. والا اگر استعمال کرتے ہیں آپ پھر بھی دونوں لحاظ کو رکھتے ہوئے، فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما ہوا ملحوظ بهذا اللحاظ. پھر آپ ایک اور لحاظ کو اسی کے ساتھ ملحوظ کر رہے ہیں جو پہلا ہے. یعنی لحاظ ایک ہی ہے لیکن 2 ہو گئے ہیں. یہاں پہ دوبارہ پھر عبارت دیکھیں. وإلا اگر استعمال کرتے ہیں جو کہ مستحیل ہے، پھر بھی اگر استعمال کرتے ہیں فلا بد من لحاظ آخر. دیکھیں متعلق بما ہوا ملحوظ بهذا اللحاظ، وہ اسی کو کیا ہے؟ متعلق ہے، یہی لحاظ ہے، یہی لفظ ہے. وہی مستعمل بھی ایک ہی ہے، وہ ایک ہی لاحظ جو ہے. بداہتاً ان تصور المستعمل فیہ مما لا بد منہ فی استعمال الالفاظ. جب آپ استعمال کرتے ہیں لفظ کو، اس میں ضروری ہے آپ کو کیا لحاظ کرنا ہوتا ہے؟ مستعمل فی کا. ہو ہی نہیں سکتا مستعمل فی کے وقت آپ کیا ہیں؟ استعمال کا لحاظ نہ کریں الفاظ کے. کہتے ہیں یہ کیا ہو جائے گا؟ 2 لحاظ. وہ ہوا کما ترى، یہی کفایہ ہے. آخر میں بس یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہوا کما ترى. وہ ہوا کما ترى کا معنی کیا ہے؟ اور اجتماع اللحاظین کیا ہے؟ مستحیل ہے. اس وجہ سے خصوصیت ذہنی کو جزئی طور پہ اخذ کرنا من کے معنی میں مستعمل فی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اگر ہے جزئی خاص یہ، لیکن صحیح نہیں. کیوں؟ اشکال لازم آتا ہے. ٹائم ہے ختم ہو گیا. چلیں کل انشاءاللہ باقی 2 جو ہیں یہ ذکر کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.